لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ نازعات مکہ معظمہ میں نازل ہوئی. اس میں 2 رکوع 46 آیتیں 197 کلمے اور 753 حروف ہیں. اللہ کا ارشاد ہے کہ والنازعات غرقا، قسم ہے ان کی کہ سختی سے جان کھینچے، یعنی جان نکالنے والے فرشتوں کی قسم. آپ اندازہ کیجیے، دنیا میں بہت سے بہادر آپ نے دیکھے، بہت سے زبردست اور پاورفل قسم کے آدمی آپ کو نظر آئے، لیکن آپ ان فرشتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو آدمیوں کی جان نکالتے ہیں؟ اللہ کتنا زبردست اور کس قدر عظیم کام ہے. میرے دوستوں، روح اور جسم کا جو کنیکشن ہے یہ 1-2 دن کا نہیں ہوتا ہے. بہت سالوں کے بعد روح کو جسم سے جدا کی جاتی ہے اور فرشتے روح کھینچتے ہیں. اب یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ مومنوں کی جان وہ نرمی سے نکالتے ہیں اور کافروں کی جان سختی سے نکالی جاتی ہے. والناشطات نشطا، اور نرمی سے بند کھولے، یعنی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے مومن کو سکرات کی شدت محسوس نہیں ہوتی. اور کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ میرے دوستو ایک ہی سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بندہ مومن اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہو اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال کا اور پیاری پیاری صورت کا متوالا ہو، تو یقیناً موت کے وقت میرے دوستو اس کو نہ تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے، اور نہ یہ پتا چلے گا کہ کب موت آئی اور کب گئی، کیونکہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال کی زیارت میں ڈوبا ہوا ہے، محو ہے. اس کے علاوہ دوسری جتنی صورتیں ہیں اس میں تو میرے دوستو پریشانی ہی پریشانی ہے. دنیا کا خیال، اس کا خیال، اولاد کا خیال، دولت کا خیال، معاذ اللہ، یہ تمام چیزیں موت کے وقت
سختی پیدا کرتی ہیں، اور ان تمام چیزوں میں الجھنے کی وجہ سے دشواری اور پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال قانون یہ ہے کہ مومن کی جان آسانی سے نکالی جائے۔ والصابحات صبحا، اور آسانی سے پیری، فالسابقات سبقا، اور پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں، یعنی فرشتوں کی، ان فرشتوں کی قسم جن کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر جلدی سے پہنچتے، ان کے آنے میں کوئی وقفہ نہیں لگتا، فوراً جو ان کا ٹائم ہے، جس سیکنڈ پر انہیں پہنچنا ہے وہ اسی سیکنڈ پر پہنچیں گے۔ اور جلدی پہنچتے ہیں، اور جلدی پہنچنے کے بعد اپنی ڈیوٹی اور اپنا وہ کام کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ میرے دوستو اس جذبے کا نتیجہ ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیوٹی میں ہر وقت اپنے آپ کو حاضر رکھتے ہیں اور جوش اور محبت اور اطاعت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اے کاش انسانوں میں بھی یہ خصلت پیدا ہو تو کتنی اچھی بات ہے۔ یاد رکھو، عمل کی شکل یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ غالب ہے، عمل جو ہے انسان کا ڈھانچہ ہے، اور جوش کے ساتھ کام کرنا یہ اس کی روح ہے۔ آدمی اچھے دل سے کام کرے اور تھوڑا کام کرے تو اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا کام ہے، وہ مقبول ہے۔ فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کریں، یعنی مقرب فرشتے صرف عبادت ہی نہیں کرتے بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کا جو ایڈمنسٹریشن ہے، دنیا کے جو کام ہیں وہ بھی انجام دیتے ہیں، دنیا کا وہ کام بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں آنے کے بعد ان کی ڈیوٹی سپرد کر دی جاتی ہے اور وہ اپنے اپنے کام اور اپنی اپنی ڈیوٹی میں حاضر ہوتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفہ، کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، اور اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ کافروں پر ضرور عذاب، جس دن تھر تھرائے گی یعنی کانپے گی، پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی یعنی قیامت اور اس کا عذاب کافروں کے پیچھے آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفۃ وابصارها خاشعہ، سنیے قیامت کا سی اور قیامت کے حالات کو کس طرح قرآن مقدس بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد باری ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، بہت سے دل یعنی قیامت میں کافروں کے دل گھبراہٹ کی وجہ سے دھڑک رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ مومنوں کے دلوں کو چین ہوگا۔ ابصارها خاشعہ، آنکھ اوپر نہ اٹھا سکیں گے، اتنی گھبراہٹ ہوگی، اتنی بے چینی اور پریشانی ہوگی کہ وہ آنکھ اوپر نہیں اٹھا سکیں گے۔
یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کافر کہتے ہیں کیا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے؟ اذا كنا عظاما نخرہ، کیا جب گلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی مر جانے کے بعد جب ہماری ہڈی بھی ختم ہو جائے گی، جب ہمارا گوشت اور پوست بھی ختم ہو جائے گا تو پھر ہم دوبارہ جائیں گے، دوبارہ کیسے اٹھیں گے، دوبارہ کیسے پلٹیں گے؟ یہ سب بے دینی اور انکار کی باتیں ان کی زبانوں پر آتی ہیں جو خدا کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جنہیں خدا کی قدرت پر یقین ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اس کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، بولے یوں تو یہ پلٹنا تو بڑا نقصان ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اگر وہاں ہمیں پھر دنیا کمانی پڑے گی، اگر ہم پھر گئے وہاں تو اور مشکل، اور ہم یہاں قیامت کے منکر ہیں، اور اگر وہ قیامت قائم ہو گئی تو ہمیں اس کا عذاب ہوگا۔ بہرحال وہ یہ بکواس کرتے تھے، مذاق کرتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جی اگر قیامت میں ہم اٹھیں گے تو جیسے ہم دنیا میں پیدا ہوئے، پہلے ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہوئے، تو وہ مذاق میں کہتے تھے کہ قیامت میں بھی اگر ہم اٹھیں گے تو پہلے بچے ہوں گے، تو پھر جوان ہوں گے، تو پھر بوڑھے ہوں گے، تو پھر بہت ٹائم چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی، جبھی وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب جو تم باتیں کرتے ہو، میاں حضرت اسرافیل کا ایک نفخہ اور سور جو ہوگا وہ ایک وارننگ ہوگی، ڈانٹ ہوگی، اور جیسے ہی وہ آواز ہوگی ویسے ہی مردے اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر میں یعنی زمین شام میں پہنچ جائیں گے۔ حشر اور یہ جو جتنے پروگرام ہیں یہ سب میرے دوستو سیریا کی سرزمین میں یہ تمام قیامت کا میدان قائم ہوگا، اور حساب و کتاب کے لیے سب کے سب وہاں پہنچ جائیں گے۔ قرآن مقدس نے اسی حقیقت کو ہمارے سامنے رکھا اور کہا کہ وہ تو ایک جھڑکی ہوگی، اور بس ایسا ہوتے ہی سب کے سب میدان قیامت کے اندر پہنچ جائیں گے، اور وہاں پر میرے دوستو حساب و کتاب کا پروگرام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا اندازہ کیجیے اور سوچئے کہ قرآن مقدس نے کس طرح انہیں بتایا کہ اے لوگو تم جو یہ بکواس کرتے ہو یہ سب بالکل بیکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ آسان ہے، اور وہ تمہیں اٹھائے گا، میدان قیامت میں تمہیں جمع کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طوا میں ندا فرمائی؟ کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی؟ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی خبر سنی؟ کون سی خبر؟ جب وادی مقدس میں
اور وادی طوا میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد فرمایا، تو بتاؤ وہ واقعہ تم کو یاد ہے؟ تم نے وہ بات سنی؟ اللہ اکبر! یعنی یہ تمام معاملات تمہیں معلوم ہے اور تم جانتے ہو۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جا، اس نے سر اٹھایا۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے پاس جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سرکشی اختیار کی ہے، اس نے تکبر کیا ہے، اور قدرت کا یہ دستور ہے کہ تکبر کرنے والے کے سر کو کچل دیا جاتا ہے، قدرت کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔ اے پیارے نبی جائیے، اس نے تکبر کیا، اس نے سر کو اٹھایا، جائیے اور جا کر کے اس کے سر کو کچل دیجیے اور اس کے پروگرام کو ختم کر دیجیے۔ آپ نے دیکھا یہی ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرعون کا مقابلہ آپ نے کیا، اور میرے دوستو فرعون کا مقابلہ آپ نے اس طرح کیا کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک قیامت کے منکروں اور ایک قیامت کے انکار کرنے والوں، تم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں یہ بات سنی ہوگی کہ آپ لاٹھی کو اچانک سانپ بنا دیا کرتے تھے، یعنی ہاتھ میں آپ کے جو اسٹک ہوا کرتی تھی، جب اس کو آپ زمین پر ڈال دیتے تو وہ سانپ بن جاتا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے فضل و کرم سے اگر لاٹھی کو سانپ بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالی اگر قبروں سے زندہ اگر انسانوں کو وہ اٹھائے اور زندہ اگر مردے اگر زندہ ہو جائے، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یاد رکھیے کہ فرعون اس معجزے کو دیکھ کر کے بھی ایمان نہ لایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آج بھی مردہ زندہ کر کے معجزہ دکھا دیا جائے تو کفار مکہ ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی ان تمام باتوں سے پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور جو مشن ہے اس کے مطابق اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اس سے کہہ کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہو، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ تو ڈرے۔ یعنی تبلیغ کرتے ہوئے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بھائی ایسا راستہ تم کو بتایا جا رہا ہے کہ جس میں تمہارے لیے پاکی ہے، تمہارے لیے طہارت ہے، اور بڑے سے بڑا مجرم بھی اگر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ فرعون جیسے مجرم کو بھی توبہ کی دعوت دی گئی۔ اللہ اکبر! ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ میں تم کو ہدایت دوں گا اور سیدھے راستے پر چلاؤں گا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔ ہاں، یعنی اپنی عصا دکھائی آپ نے اور معجزہ فرعون کے سامنے آپ نے پیش کیا۔ میرے دوستو، عصا جیسا کہ آپ سن چکے وہ سانپ بن جاتا تھا۔ اگر اس اسٹک کو اگر کنویں میں ڈال دیا جائے تو وہ رسی کا کام دیتا تھا، اور جتنا لمبا کنواں ہو اتنا ہی وہ لمبا ہو جاتا تھا۔
اور جب موسیٰ علیہ السلام سوتے تھے تو میرے دوستو وہ واچ مین کا کام کیا کرتا تھا، پہرا دیا کرتا تھا وہ لاٹھی، اور رات کے وقت میرے دوستو وہ لائٹ دیا کرتا تھا. جی اللہ اکبر. اور اس لاٹھی کا کام یہ تھا کہ وہ بکریوں کی بھی حفاظت کیا کرتا تھا، اور اس لاٹھی کا کام یہ تھا کہ اگر وہ پتھر پر لگ جاتا تو پتھر سے پانی نکلنے لگتا. اور اس لاٹھی کی شان یہ تھی کہ اگر وہ سمندر اور دریا میں اگر اس کو ڈال دیا جاتا تو وہاں راستہ وہ نکال دیا کرتا تھا، راستہ بنا دیا کرتا تھا. میرے دوستوں بڑے کمال تھے. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، اور گروہ کا سہارا عصائے محمد، گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. تو یہ نشانی جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھائی تو فکذب وعصا، یہ ہے میرے دوست تکبر کی. کذب وعصا، اس پر اس نے نافرمانی کی. ثم ادبر یسعی، پھر پیٹ دی، پھر گیا وہ اور کوشش کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. اس نے اپنی موومنٹ جاری رکھی اور کوشش میں مصروف ہو گیا. فحشر فنادى، تو لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا، جوش میں آ گیا، غضب میں آ گیا، پاگل کی طرح فرعون. لوگوں کو اس نے جمع کیا اور سب کو اس نے بلایا. اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کچھ ایسے ہی حال رہا ہے کہ میرے دوستو اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جب انسان کو پیسہ ملے اور انسان کو روٹی ملے تو پھر پیسہ اور روٹی کے مقابلے میں آدمی مذہب اور دیانت اور سچائی یہ تمام چیزیں چھوڑ دیا کرتا ہے، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ بچائے، ورنہ میجورٹی ایسے ہی آدمیوں کی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ فرعون نے یہ معجزات دیکھے اور لوگوں کو بھی معلوم ہوگا، لیکن جب فرعون نے بلایا تو وہ سب کے سب جمع ہو گئے. اچھا اب کیا کیا اس نے؟ فقال انا ربکم الاعلی، پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں. سنیے، بتائیے کہ یہ انسان کو اس کی کرسی، اس کی دولت کہاں سے کہاں جہنم کے کس وادی میں لے جاتی ہے. آپ خیال کیجئے کہ وہ کتنا عجیب غریب اور بے وقوف آدمی تھا کہ جو اس نے کہا کہ میں ہی خدا ہوں. بتائیے، اللہ اکبر، معاذ اللہ. یعنی جو بت جن کی تم پوجا کرتے ہو، فرعون نے کہا وہ تو میں نے بنائے ہیں اور باقی میں، تو وہ کہنے لگا کہ میں تو سب سے بڑا خدا ہوں. معاذ اللہ. اندازہ کیجیے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو تم سے کہتے ہیں کہ خدا کو مان لو، تو وہ جس خدا کا ذکر کر رہے ہیں وہ چھوٹا ہے معاذ اللہ، اور میں بڑا ہوں. اللہ اکبر. اور پھر اس نے بھی یہ کہا، فرعون نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے گروپ کو دیکھو، ان کے جو ورکر ہیں، ان کے جو ایڈوائزر ہیں، ان کو دیکھو، وہ چھوٹے چھوٹے آدمی ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں. لیکن میرے ایڈوائزر اور میری کیبنٹ میں تم دیکھو گے تو میری کیبنٹ کے اندر تو بڑے بڑے لوگ ہیں، حامان اور یہ بڑے بڑے لوگ ہماری کیبنٹ کے اندر ہے. فرعون نے کہا اس لیے تم ہمیں مانو، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں ہے. معاذ اللہ، یہ تو غریب آدمی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے. میرے دوستو، جب آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہ باتیں کرتا ہے. فرعون کے پاس کیا تھا؟ کم بخت وہ خالی باتیں کرتا تھا بس.
نتیجہ یہ ہوا کہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا. دنیا میں بھی اس پر عذاب ہوا اور آخرت میں بھی عذاب ہوا. اللہ اکبر. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں سبق ملتا ہے اسے جو ڈرے، ڈرنے والوں کے لیے. فرعون کے واقعات میں سبق ہے. اللہ، اسی لیے اگلوں کے واقعات کو سن کر کے آدمی کو سبق حاصل کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا اللہ نے اسے بنایا؟ ایک قیامت کے منکر ہو. اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ ارے جس اللہ نے آسمان کو بنایا اس کے لیے تمہارا بنانا کیا ہے؟ کچھ نہیں. تم تو ایک چھوٹے سے آدمی ہو 3.5 ہاتھ کے، تمہارے بنانے میں کیا ہے؟ جب تم کچھ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اگر مٹانے کے بعد وہ بنائے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ آسمان کو دیکھو کہ کتنا بڑا آسمان ہے، مگر اللہ نے اسے بنایا. رفع سمکہا، اس کی چھت اونچی کی، فسواہا، پھر اسے ٹھیک کیا، واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی. سبحان اللہ. فرمایا کہ دیکھو اس کی رات اندھیری کی اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی کی. سورج آسمان پر ہے اور رات جو ہے وہ آسمان سے شروع ہوتی ہے، اور اندازہ کرو کہ یہ آسمان، چاند، سورج یہ لاکھوں میل کے فاصلے پر ہے، لیکن پھر بھی تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی. یعنی زمین پیدا تو آسمان سے پہلے ہوئی، لیکن اس کو ٹھیک کیا گیا اور اس کو بڑا کیا گیا یہ آسمان کے بعد. اخرج منها ماءها ومرعاها، اس میں سے اس کا پانی اور کھانا پینا نکالا، چارہ نکالا. ومرعاها والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو جمایا، پہاڑوں کو سیٹ کیا. اللہ اکبر. متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کو. پانی سے تمہیں فائدہ ملا، جو کچھ زمین سے نکلا اس سے تمہیں اور تمہارے جانوروں کو فائدہ پہنچا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن آدمی یاد کرے گا جو اس کی کوشش تھی. اللہ اکبر. یعنی معلوم ہوا کہ قیامت میں ہر شخص اپنے سارے اعمال کو جانے گا، سارے اعمال کو پہچانے گا. جب وہ طامۃ الکبریٰ یعنی عام مصیبت کا دن ہوگا تو اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کام کیا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَىٰ، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی. جہنم کافر بھی دیکھے گا اور مومن بھی دیکھے گا. میرے دوستو، میدان محشر میں نگاہ لوگوں کی اتنی تیز ہوگی کہ قیامت کے میدان ہی سے دوزخ نظر آئے گا جو وہاں سے بہت دور ہوگا. مومن جو دیکھے گا جہنم کو تو خدا کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے بچا لیا. اور کافر دیکھ کر اور رنجیدہ ہوگا، غمگین ہوگا، اور وہ سمجھے گا کہ اسے وہاں جانا ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو وہ جس نے سرکشی کی، اللہ کے حکم کو، رسول کے حکم کو نہ مانا، انکار کیا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی.
دنیا کے معاملات میں پھنس گیا، دنیا داری میں پھنس کر کے جس نے دین کو فراموش کر دیا، جو دین کو بھول گیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اندازہ کیجئے کہ جہنم کس کا ٹھکانہ، جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ فرمایا کہ جو شخص نبیوں کی اطاعت سے پھر گیا، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو اختیار کی، تو وہ دائمی جہنم میں کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی خواہش سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے تقویٰ۔ اس آیت کریمہ میں صحیح تقویٰ کا معیار بیان کر دیا گیا کہ تقویٰ کیا ہے۔ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی جو دنیا میں گناہ کرنے لگے اور پھر فوراً اس کو یاد آ جائے کہ اس کو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اور فوراً وہ گناہ سے ہٹ جائے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا کوئی قیامت کے خوف سے، بری باتوں سے رک جائے، وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تقویٰ کیا ہے، متقی کس کو کہتے ہیں، بس یہ اسی آیت کریمہ میں سب کچھ بیان کر دیا گیا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے۔ کفار مکہ دل لگی اور مذاق سے پوچھتے تھے کہ قیامت کا دن، قیامت کب آئے گی، تاریخ پوچھتے تھے، دن پوچھتے تھے۔ فیما انت من ذکراها، تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق؟ اللہ اکبر۔ یعنی ان کا یہ سوال بکواس ہے، اس لیے ان کا کیا جواب دینا؟ مقصد یہ ہے کہ جواب میرے دوستو ایسے آدمی کو دیا جائے کہ جو سمجھدار ہو تو اس کا کوئی فائدہ بھی پہنچے گا۔ کافروں کو جواب دینے سے کیا فائدہ؟ الی ربک منتہاہا، تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے۔ انما انت منذر من یخشاها، تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔ اے پیارے نبی، آپ کا کام ہے ڈرانا۔ باقی یہ کفار مکہ یہ مذاق کرتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے۔ آج وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، آج وہ قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، لیکن جس دن قیامت کو دیکھیں گے اس دن کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں وہ رہے ہی نہیں تھے، بس ایک دن یا آدھا دن یا تھوڑے دن وہ دنیا میں رہے تھے، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہیں اور دنیا کے مکر و فریب سے واقف ہیں، میرے دوستو وہ دنیا میں پھنس کر کبھی آخرت کو فراموش نہیں کرتے، کیونکہ دنیا کی زندگی میرے دوست عارضی چند روزہ زندگی، لیکن آخرت کی زندگی جو ہے وہ دائمی، آخرت کی ہر چیز دائمی، آخرت کی نعمت بھی دائمی۔ اس لیے میرے دوستو جو چیز ہمیشگی کی ہو اس کی طرف توجہ کرو، اور جو چیز چھوٹ جانے والی ہو، جس چیز کو چھوڑ کر تم جانے والے ہو اس کی طرف توجہ کر کے اپنی آخرت کو مت خراب کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ساتھ ہی سورہ نازعات ختم ہو گئی۔ اللہ نے چاہا تو کل
عبسا وتولا کی تفسیر حاضر خدمت کی جائے گی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.